ہر سال تقریباً 60,000 بہترین ذہن ایک درسگاہ کے دروازے پر اپلائی کرتے ہیں اور ان میں سے 96% کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اچھا، 96%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، یعنی یہ داخلے کا کوئی عام عمل نہیں ہے۔ یہ سیدھا سیدھا کسی ایکیڈیمک ہنگر گیمز جیسا منظر ہے، جہاں جیت صرف چند خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ آج ہم جس دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ظاہری طور پر تو صرف نسٹ پراسپیکٹس 2025 اور ان کی انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز کی معلومات پر مبنی ہے۔ رائٹ۔ اور ویسے عام طور پر کسی بھی یونیورسٹی کے پروسپیکٹس میں تو اس ادارے کی تعریف ہی لکھی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اسے بہترین ہی دکھایا جاتا ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف ان چمکتے ہوئے داموں کو دہرانا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھیں کہ آخر نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی یعنی نسٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسی عالمی معیار کی یونیورسٹی بناتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ تحقیق اس بات کا جائزہ لے گی کہ ایک درسگاہ اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ نسٹ کی کہانی 1991 میں شروع ہوتی ہے، رائٹ۔ اور اسے 1993 میں باقاعدہ چارٹر ملا، اور آج 3 دہائیوں کے بعد یہ ادارہ پاکستان کے 6 شہروں میں 4 کیمپسز اور ہزاروں طلبہ تک پھیل چکا ہے۔ جو کہ واقعی کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ مطلب ایک ادارہ اتنی تیزی سے اپنا سائز اور اثر دونوں بڑھا لے۔ بالکل۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پھیلاؤ کے پیچھے صرف عمارتیں کھڑی کرنے کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت واضح اور نپا تلا مقصد تھا۔ اچھا، ہو گیا۔ جب ہم 1990 کے دہائی کے اس ادارے کے آغاز کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کی بنیاد خالصتاً سائنس اور ٹیکنالوجی کو مقامی صنعتی ضروریات یعنی لوکل انڈسٹریل ریکوائرمنٹس کے مطابق ڈھالنے پر رکھی گئی تھی۔ اچھا، یعنی صرف کتابی حد تک نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہاں۔ اکثر یونیورسٹیز میں تعلیم صرف کتابی رہتی ہے، لیکن یہاں شروع سے ہی توجہ اس بات پر تھی کہ جو کچھ پڑھایا جائے اس کا عملی فائدہ ہو۔ رائٹ۔ اور اگر ہم ان کی موجودہ رینکنگز پر غور کریں تو یہ حکمت عملی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیو ایس ورلڈ رینکنگز 2025 کی دستاویزات بتاتی ہیں کہ نسٹ اس وقت دنیا بھر میں 353 اور ایشیا میں 67 نمبر پر کھڑی ہے۔ واہ، ایشیا میں 67! یہ تو بہت امپریسو ہے۔ ہاں، اور پاکستان کے اندر تو کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کی تقریباً تمام شاخوں میں جیسے الیکٹریکل، سول، کیمیکل اور میکینیکل، ان سب میں یہ ادارہ پہلے نمبر پر ہے۔ بالکل، اور ظاہر ہے یہ رینکنگ صرف ہوا میں تو نہیں بنتی۔ جی۔ لیکن میں واپس اس اعداد و شمار کی طرف آنا چاہتا ہوں جس نے شروع میں ہی میری توجہ کھینچی تھی۔ آپ وہ 4% ایکسیپٹنس ریٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، صرف 4%، یعنی داخلے کا تناسب اس قدر کم ہے۔ اگر ہم اسے عالمی سطح پر دیکھیں تو اسے دنیا کی ٹاپ آئیوی لیگ یونیورسٹیز جیسے ہارورڈ یا MIT وہاں داخلے کی سختی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی ادارے کو اتنا سخت معیار رکھنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ صرف اپنا دبدبہ قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ موجود ہے؟ کیونکہ 60,000 بچوں کا ٹیسٹ لینا اور پھر 96% کو نکال دینا، یہ تو ایک بہت بڑا لاجسٹیکل مسئلہ بنتا ہے نا؟ دیکھیں، یہ کوئی فرضی دبدبہ نہیں ہے۔ اس 4% کے پیچھے ایک مکمل فلسفی ہے جسے یہ ادارہ انڈیجنس ٹیکنالوجیز یا مقامی سطح پر جدید ٹیکنالوجی کی تیاری کہتا ہے۔ اچھا، انڈیجنس ٹیکنالوجیز؟ ہاں، پروسپیکٹس میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ نشت کا مقصد سستی اور مقامی حل تلاش کرنا ہے جو 21ویں صدی کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ صحیح۔ اب جب کوئی ادارہ خود کو اس مقام پر لے آتا ہے جہاں وہ مکمل طور پر نئے سسٹم ڈیزائن کر رہا ہو تو اسے عام ذہنوں کی نہیں بلکہ بہترین اینالیٹیکل اور کرٹیکل تھنکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ رائٹ۔ اس کے علاوہ دستاویزات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کے 130 سے زیادہ عالمی اداروں کے ساتھ مشترکہ تحقیق یعنی جوائنٹ ریسرچ کے معاہدے ہیں جو کہ 32 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ واہ، 32 ممالک!
بالکل. اب جب کوئی عالمی ادارہ یا کوئی ملٹی نیشنل ٹیک کمپنی کسی مقامی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر AI یا روبوٹکس پر کام کرتی ہے تو وہ معیار پر کمپرومائز نہیں کرتی. ہاں یہ تو ہے. یہی وجہ ہے کہ نسٹ صرف ان امیدواروں کو چنتی ہے جو اس عالمی دباؤ اور تحقیقی معیار پر پورا اتر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بہترین ذہنوں کو پڑھانے کے لیے فیکلٹی بھی اسی معیار کی درکار ہوگی. ایگزیکٹلی. جو ڈیٹا ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق یہاں 1200 سے زیادہ اساتذہ ہیں جن میں 600 سے زیادہ کے پاس PhD کی ڈگری ہے. یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے. کسی استاد کے پاس PhD ہونے کا عملی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کتابوں سے پڑھ کر نہیں پڑھا رہا بلکہ وہ خود نئے علم کی تخلیق میں شامل ہیں. صحیح بات ہے. وہ جانتا ہے کہ فیلڈ میں اس وقت کیا نیا ہو رہا ہے. بالکل. اس کے ساتھ ہی اس پروسپیکٹس میں مجھے خواتین کی نمائندگی کے اعداد و شمار نے واقعی متاثر کیا. ہاں وہ اسٹیٹسٹکس بہت انٹرسٹنگ ہیں. ہے نا؟ طلبہ میں خواتین کا تناسب 30% ہے اور اساتذہ میں 22%. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو انجینئرنگ اور میتھ جیسے شعبے مکمل طور پر مردوں کی اکثریت والے سمجھے جاتے تھے. بالکل ایسا تھا. تو ایک ٹیک ہیوی یونیورسٹی میں نمبرز کا ہونا کسی گہری تبدیلی کا اشارہ لگتا ہے. یہ تبدیلی دراصل عالمی تحقیق کی ضرورت بن چکی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی تحقیقی ادارہ کسی نئے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے تو اسے مختلف زاویوں اور سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اگر ایک ہی طرح کے ماحول سے آئے ہوئے لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کر ڈیزائن بنائیں گے تو ان کا بنایا ہوا پروڈکٹ بھی محدود ہوگا نا. ہاں اس میں ڈائیورسٹی نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. خواتین کی اتنی نمائندگی اس بات کی ضمانت فراہم کرتی ہے کہ جو ٹیکنالوجی یا ریسرچ ان لیبارٹریز سے باہر آئے گی وہ معاشرے کے ایک بڑے حصے کی ضرورتوں کو سمجھے گی اور ان کی نمائندگی کرے گی. Right. یہ محض برابری دکھانے کا شوق نہیں ہے بلکہ ایک بہتر اور وسیع تر نتیجہ حاصل کرنے کی عملی حکمت عملی ہے. اچھا ظاہر ہے کسی مقصد کو پانے کے لیے ریسورسز کا ہونا ضروری ہے. آئیے اب ان اعداد و شمار کی کتابی دنیا سے نکل کر تھوڑا ان کے سب سے بڑے کیمپس یعنی H12 اسلام آباد کیمپس کے ماحول کی طرف آتے ہیں. ہاں وہاں کا انفراسٹرکچر تو واقعی. ان پیجز کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کسی سائنس فکشن فلم کا منظر کھینچا جا رہا ہو. گیگا بائٹ لین کا ذکر ہے، HEC کا پرن نیٹ ورک ہے اور جنہ آڈیٹوریم میں پاکستان کی سب سے بڑی 13x29 SMD ویڈیو وال موجود ہے. صحیح. عام طور پر لوگ سوچیں گے کہ بھائی ایک یونیورسٹی کو اتنی بڑی اسکرین یا اتنے ہیوی نیٹ ورک کی آخر کیا ضرورت ہے، لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پرن کوئی عام انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. یہ پاکستان ایجوکیشن اینڈ ریسرچ نیٹ ورک ہے. ایگزیکٹلی. جب کوئی ریسرچر ٹیرا بائٹس پر مبنی ڈیٹا دنیا کے کسی دوسرے حصے میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے عام انٹرنیٹ کی نہیں، ایک مخصوص ہائی سپیڈ ہائی وے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. لیکن ان تمام ٹیکنیکل چیزوں میں جس ایک چیز پر پروسپیکٹس بہت فخر محسوس کرتا ہے وہ ہے ان کا اپنا بنایا ہوا سافٹ ویئر جسے قلم کا نام دیا گیا ہے. یس قلم سسٹم. قلم کوئی چھوٹا موٹا اسٹوڈنٹ پورٹل نہیں ہے، یہ ایک مکمل کیمپس مینجمنٹ سلیوشن ہے. مطلب ایڈمیشن لینے سے لے کر کورس انرول کرنے، اٹینڈنس لگانے، گریڈ بک چیک کرنے اور یہاں تک کہ ہاسٹل کا میس بل پے کرنے تک سب کچھ اس ایک سسٹم پر ہے. اور انہوں نے ریسرچ تھیسس ٹریکنگ یعنی RTM کو بھی آٹومیٹڈ کر دیا ہے تاکہ تھیسس غائب نہ ہو سکے. بالکل. لیکن یہاں مجھے اس دعوے پر تھوڑا پش بیک دینا ہے. اچھا کیوں؟ سوچا جائے تو جب ایک طالب علم کی پوری زندگی، اس کے گریڈز، اس کی حاضری، اس کا کھانا پینا، سب کچھ اس طرح آٹومیٹڈ اور ڈیجیٹل ہو جائے تو کیا وہ اس پوری درسگاہ میں صرف ایک حصہ، ایک بارکوڈ یا ایک ڈیٹا پوائنٹ بن کے نہیں رہ جاتا؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میرا مطلب ہے ایک یونیورسٹی تو انسانی رابطے کا، اساتذہ اور طلبہ کے درمیان گفتگو کا نام ہوتی ہے نا. تو کیا اس ہائپر آٹومیشن سے اس انسانی رہنمائی کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ آٹومیشن دراصل انسانی رابطے کو بالکل بھی کم نہیں کر رہی بلکہ اسے ایک نئے طریقے سے بہتر اور بامانی بنا رہی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ہوتی کیا ہے، کسی بھی بڑے ادارے کی سب سے بڑی خرابی بیوروکریسی یعنی دفتری کاغذی کاروائی. ہاں وہ تو ہے. عام روایتی یونیورسٹیز میں ایک طالب علم اپنے دن کا آدھا حصہ فیس کے واؤچر جمع کرانے،
کسی کلرک سے کورس فارم پر سائن لینے یا استاد کے آفس کے باہر لمبا انتظار کرنے میں گزار دیتا ہے۔ ٹرو، لائنز میں لگ کر آدھی انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب قلم جیسا سسٹم ان تمام چھوٹی اور ضروری لیکن تھکا دینے والی کارروائیوں کو آٹومیٹڈ کر دیتا ہے تو استاد اور طالب علم دونوں کے پاس وقت بچتا ہے۔ اچھا، میک سینس۔ اس بچے ہوئے وقت کو اصل تحقیقی گفتگو اور مینٹرشپ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال قلم کے اندر ہی موجود آن لائن کریئر کاؤنسلنگ ایپ اور اسٹوڈنٹ ایڈوائزری سسٹم ہے۔ اوہ، انہوں نے کاؤنسلنگ بھی ایپ میں ڈال دی ہے۔ ہاں، اگر کسی طلبہ علم کو لگتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی میں پیچھے رہ رہا ہے یا اسے رہنمائی چاہیے تو وہ کاغذ لے کر دفتروں کے چکر نہیں لگاتا۔ وہ اس سسٹم کے ذریعے براہ راست اپنے ایڈوائزر یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے اپائنٹمنٹس فکس کر سکتا ہے۔ رائٹ۔ تو آٹومیشن نے بیوروکریسی کو ختم کیا ہے، انسانی احساس کو نہیں۔ اس نے انسانی مدد کو مزید قریب کر دیا ہے۔ یہاں اگر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب ہم ایک ایسی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں جو صرف ٹیکنالوجی، نمبرز اور اسٹرکٹ سسٹمز پر چلتی ہو تو ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ وہاں صرف مشینیں اور کتابیں ہوں گی۔ لیکن نسٹ کی اس دستاویز کا اگلا حصہ اس تصور کو توڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ ان کی سینٹرل لائبریری صرف ایک فلور کی نہیں، پورے 3 فلورز پر مشتمل ہے، جس میں 3.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں، اور اس لائبریری میں صرف انجینئرنگ کی بھاری بھرکام کتابیں نہیں رکھی ہوئی۔ ہاں، اس میں باقاعدہ کارنرز بنائے گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس میں لنکن کارنر، چائنیز کارنر اور کونیچوا جاپان کا ایک مخصوص سیکشن موجود ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک سائی ٹیک یونیورسٹی میں عالمی ثقافتوں اور زبانوں کے ان مراکز کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ C3A یعنی سینٹر فار کاؤنسلنگ اینڈ کریئر ایڈوائزری کا واضح ذکر ہے۔ یہ بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے۔ بالکل۔ یہ سینٹر سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ، ای کاؤنسلنگ اور ذہنی دباؤ سے نپٹنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اور اگر باہر نکل کر کیمپس کی لائف کو دیکھیں تو وہاں آرچری کلب، واٹر سپورٹس کلب، ڈرامٹکس کلب اور بایو ریچ سوسائٹی جیسے بے شمار کلبز شامل ہیں۔ واہ! شروع میں ہم بات کر رہے تھے اس 4% داخلے کے شدت اور دباؤ کی، تو ایک طرف وہ قاتلانہ مقابلہ اور دوسری طرف آرچری اور ڈرامٹکس، یہ ملاپ کچھ عجیب نہیں لگتا؟ یہ ملاپ عجیب نہیں ہے بلکہ نہایت ضروری ہے۔ یہی وہ توازن ہے جو کسی بھی فرد کو کامیاب انسان بناتا ہے۔ اچھا۔ اگر ہم چائنیز اور جاپنیز کارنرز کی مثال لیں تو آج کی دنیا میں ٹیک اور انجینئرنگ کی ایجادات میں ایشیا ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب ایک امیدوار ان ثقافتوں اور زبانوں کو سمجھتا ہے تو وہ گلوبل مارکیٹ میں ایک بہتر پروفیشنل بن کر ابھرتا ہے۔ اور جہاں تک C3A اور کلبز کی بات ہے، اس کی منطق کو اس ہنگر گیمز والی مثال سے جوڑ کر دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ 60,000 امیدواروں میں سے صرف 2,400 کو چنتے ہیں تو ہر چنا گیا طالب علم اپنے اسکول یا کالج کا ٹاپر ہوتا ہے۔ بالکل، سب برائٹ مائنڈز ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس کیمپس میں آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو ہر کوئی ٹاپر ہے۔ اوہ واو، ہاں یہ تو ہے۔ ایسے ماحول میں امپوسٹر سنڈروم اور شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا ایک عام بات ہے۔ ایسے میں تعلیم کو صرف کلاس رومز تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ صحیح۔ ذہنی صحت اور غیر نصابی سرگرمیاں جیسے تیر اندازی یعنی آرچری جو کہ فوکس اور ذہنی ٹھہراؤ سکھاتی ہیں، یا واٹر سپورٹس جو فزیکلی ایکٹیو رکھتے ہیں، یہ سب کرٹیکل تھنکنگ کو نکھارنے کا عملی ذریعہ ہیں۔ رائٹ۔ C3 جیسی سہولت اس ذہنی ساخت کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ نسٹ جیسے ادارے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بہترین ذہن کو لا کر ذہنی دباؤ سے تباہ کر دیا جائے تو اس کی تمام انٹیلیجنس بیکار ہے۔ یہ توازن واقعی قابل غور ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کتابی کیڑوں کی بجائے مکمل شخصیت بنانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہ سب باتیں سن کر کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ عام لوگ اس ماحول کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ آئیے ان دستاویزات کی روشنی میں عملی معلومات پر بات کرتے ہیں۔ یعنی داخلے کے طریقہ کار اور فیس وغیرہ پر؟ بالکل۔ داخلے کے لیے نسٹ انٹری ٹیسٹ، جسے عام طور پر NET کہا جاتا ہے، وہ پاس کرنا لازمی ہے۔ پراسپیکٹس کے مطابق اسلام آباد کے H12 کیمپس میں کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ یعنی CBT لیا جاتا ہے۔ اور باقی شہروں میں؟ کراچی اور کوئٹہ کے امیدواروں کے لیے پیپر بیسڈ ٹیسٹ یعنی
PBT की सहूलत दी गई है। दाखिले की बुनियादी शर्त ये है कि उम्मीदवार के मैट्रिक और FSC में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? इंटरनेशनल तलबा के लिए ACT या SAT की बुनियाद पर भी दाखला मिलने की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कहानी का रुख तब बदलता है जब हम फीस स्ट्रक्चर वाले सफ़े पर आते हैं। फीस। एडमिशन फ़ी 35,000 रुपये है, जो कि किसी भी सूरत वापस नहीं होती। फिर जब हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की ट्यूशन फ़ी देखते हैं तो वो पर सेमेस्टर 1,08,000 रुपये से शुरू होती है। और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 1,29,000 रुपये तक जाती है पर सेमेस्टर। और अगर कोई उम्मीदवार इंटरनेशनल सीट पर अप्लाई कर रहा है तो उसकी सालाना ट्यूशन फ़ी $5,100 हैं। अच्छा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, क्या इसका मतलब यह है कि हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ दरअसल उन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कंट्री क्लब्स बन चुकी हैं जो ये लाखों रुपए अफोर्ड कर सकते हैं? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इतनी फीस रखने के बाद तो आम आदमी का ज़हीन बच्चा वैसे ही इस प्रोसेस से बाहर हो जाता है, बेशक वो 60% मार्क्स ले या नेट में टॉपिक क्यों ना कर ले। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है, और वो सवाल यही है कि म्यार और रसाई यानी एक्सेस के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए। एग्जैक्टली। आला म्यार की तहकीक, हज़ारों कंप्यूटर्स, पर्न जैसी सहूलियत और आलमी सतह की फैकल्टी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने पर वाकई बड़ी लागत आती है, और इसीलिए फीस स्ट्रक्चर इतना ऊपर नजर आता है। हाँ, एक्सपेंसेस तो हैं। लेकिन दस्तावेजात को गौर से पढ़ें तो मालूम होता है कि इस सिस्टम में पैसे की वजह से ज़हीन तलबा को बाहर रखने की पॉलिसी नहीं है। यहाँ जिक्र मिलता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स या NNBS का। अच्छा, NNBS? हाँ, ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर उन तलबा के लिए डिज़ाइन किया गया है जो नस्ट क्लियर करके अपनी काबिलियत साबित कर देते हैं, लेकिन उनके वसाइल उन्हें इन फीस की इजाज़त नहीं देते। सही। नस्ट का निज़ाम इन तलबा की माली जान पड़ताल करके उन्हें ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स फराहम करता है ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें। इसके अलावा एक और बहुत शानदार पॉलिसी मौजूद है। वो क्या? अगर किसी तालिबे इल्म ने अपने मुकामी बोर्ड एग्जाम्स में टॉप 3 पोजीशंस हासिल की हैं तो यूनिवर्सिटी उसके एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी मुकम्मल तौर पर माफ़ कर देती है। वाह। ये छोटे छोटे इक़दाम इस बात का इशारा करते हैं कि यूनिवर्सिटी का असल हदफ टैलेंट को तलाश करना है। अगर लगन और जहानत तस्लीम कर ली जाए तो माली मुश्किलात को रुकावट बनने से रोकने का मैकेनिज्म मौजूद है। ये एक बेहतरीन तरीका है इस बात को यकीनी बनाने का कि क्लासेस के अंदर डाइवर्सिटी कायम रहे, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही माली तबके के लोग जमा हो जाएं तो सोच में वो वुसअत नहीं आ सकती जो नए आइडियाज़ को जन्म देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस सारी तफसीली तहकीक को समेटते हुए हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि नस्ट प्रॉस्पेक्टस 2025 सिर्फ नंबर्स, फीस और इमारतों की फहरिस्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी इकोसिस्टम की तस्वीर कशी करता है जहां कलम जैसे डिजिटल सिस्टम्स ज़िंदगी को आसान और ऑटोमेटेड बनाते हैं, वहीं C3A और क्लब्स जैसी सहूलियात उस इंसानियत को जोड़े रखती हैं जो किसी भी जहन की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। सही। ये दस्तावेज़ात ये पैगाम देती हैं कि किसी भी आलमी मेयार की यूनिवर्सिटी बनने के लिए सिर्फ किताबी तालीम काफ़ी नहीं होती। इसके लिए सख्त मुकाबला, मुकामी टेक्नोलॉजी पर तवज्जो और सबसे बढ़कर एक मुनासिब और मुतवाज़न माहौल दरकार होता है। और यही वजह है कि ऐसी दरसगाहों से निकलने वाले तलबा सिर्फ नौकरी की तलाश में नहीं रहते, बल्कि वो खुद नए रास्ते बनाते हैं। बिल्कुल। जब इन्हें एक ही वक्त में सख्त एकेडमिक रूल्स और आज़ाद क्लब्स के दरमियान बैलेंस करना सिखाया जाता है तो वो अमली ज़िंदगी और आने वाले टेक वर्ल्ड के प्रेशर्स के लिए पहले से तैयार होते हैं। राइट। ये मॉडल जाहिर करता है कि कामयाबी का राज तलबा की मुकम्मल शख्सियत की तरबियत में छुपा है। वाकई इन दस्तावेज़ात ने यूनिवर्सिटी लाइफ को देखने का एक बिल्कुल नया जाविया दिया है। लेकिन इस तहकीक को यहाँ मुकम्मल करने से पहले मैं एक ऐसी सोच पर बात करना चाहता हूँ जो वैसे इस प्रॉस्पेक्टस से ही उभरती है। अच्छा, वो क्या सोच है? देखें, शुरू में हमने कलम सिस्टम का जिक्र किया था, जिसने दाखिले से लेकर थीसिस और मेस के खाने तक हर चीज़ इतनी बड़ी सतह पर डिजिटल कर दी है कि कागज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। हाँ, पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। अब अगर हम आने वाले वक्तों में देखें, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजीद आम और ताकतवर हो जाएगी, तो क्या हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे जिनकी कोई फिजिकल इमारत ही नहीं होगी?
میرا مطلب ہے کوئی H12 کیمپس جیسی فزیکل جگہ ہی نہیں ہوگی۔ جب ہر چیز کوڈ اور الگوریدم سے مینج ہو سکتی ہے تو کیا مستقبل کی اعلیٰ تعلیم کسی اینٹوں اور پتھروں کی عمارت میں ہوگی یا مکمل طور پر میٹاورس جیسی کسی ورچوئل دنیا میں منتقل ہو جائے گی؟ یہ تو بہت ہی گہرا سوال ہے نا؟ ایک ایسی جگہ جہاں لیبوریٹریز ورچوئل ریالٹی ہیڈ سیٹس میں ہو اور عالمی فیکلٹی آپ کے ڈرائنگ روم میں ہولوگرام کے ذریعے موجود ہوں۔ یہ مستقبل کی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ایک ایسی بات ہے جس پر آنے والے وقت میں واقعی غور کرنا پڑے گا۔ بالکل، سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے سننے والوں کا اس تحقیق میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔